أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. سورۃ المائدہ آیت نمبر 35، 36 اور 37۔ ایک انسان زندگی میں یہ سمجھتا ہے کہ ایک گھر کی چھت پر اگر جانا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے کسی بڑے افسر سے ملاقات کرنا ہو تو درمیان میں کسی سفارشی کی ضرورت ہوتی ہے، جج کے سامنے اپنی کوئی بات پیش کرنا ہو تو درمیان میں ایک وکیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جگہ جگہ یہ واسطے لگتے ہیں، بہت سی جگہوں پر بغیر واسطے کے انسان کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو اس واسطے کو عربی میں کہا جاتا ہے وسیلہ۔ تو انسان جہاں یہ سمجھتا ہے کہ جج کے پاس جانے کے لیے ایک وکیل کا واسطہ، وکیل کا وسیلہ لگتا ہے، چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کا واسطہ، سیڑھی کا وسیلہ لگتا ہے، تو بھلا اللہ کے پاس اپنی فریاد رکھنے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے بغیر وسیلے کے کیسے جایا جا سکتا ہے؟ ایک معمولی چیز جو سر کے بالکل قریب ہے، اس چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی جیسی چیز کا اس کا واسطہ چاہیے، اس کا وسیلہ چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ساتوں آسمان کے اوپر عرش ہے، اس عرش پر مستوی ہے، اس اللہ تک پہنچنے کے لیے، اس اللہ کے سامنے اپنی بات رکھنے کے لیے بھلا کوئی انسان بغیر وسیلے کے یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ تو تقریباً بہت سے مسلمان آج اسی شبہے میں پڑے ہوئے ہیں کہ جیسے جج کے پاس جانے کے لیے وکیل کا وسیلہ ضروری ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنی بات رکھنے کے لیے کسی انسان کا وکیلہ ضروری ہے۔ اب وہ کون سا انسان ہونا چاہیے جس کا وسیلہ ہے؟ وہ انسان مردہ ہونا چاہیے، وہ انسان زندہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ زندہ انسان کے پاس قوت کم ہوتی ہے، طاقت کم ہوتی ہے، زندہ انسان اللہ کے قریب نہیں جا سکتا، جبکہ مردہ انسان اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور مردہ انسان کے پاس سننے کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی، بولنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے بنسبت زندہ انسان کے۔ زندہ انسان ایک گھر میں رہتے ہوئے دوسرے گھر کی بات نہیں سن پاتا، جبکہ مردہ انسان قبر میں رہتے ہوئے ساری دنیا کی باتیں سن لیتا ہے۔ کسی بھی جگہ سے کوئی بھی انسان کچھ کہہ دے وہ سنتا ہے۔ اسی لیے مسلمان
اللہ کو سنانے کے لیے قبر میں مدفون مردے انسان کا وسیلہ بناتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ لوگ جو پیروں سے ولیوں سے مدد مانگتے ہیں، ان سے شفا مانگتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں، وہ ان تک بات پہنچانے کے لیے کسی دوسرے کا وسیلہ لیتے ہوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ انسان تک، مرنے والے انسان تک اپنی بات پہنچانے کے لیے کسی دوسرے انسان کا وسیلہ لیا جاتا ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے کہ اللہ تک بات پہنچانے کے لیے انسان کا وسیلہ لیا جاتا ہے۔ تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے میں، بولنے میں، دیکھنے میں، جانکاری میں کمزور ہیں، اسی لیے جو مردہ انسان ہوتا ہے وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، اس کے پاس جو صلاحیت ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، اسی لیے اس کو وسیلے کی ضرورت ہے۔ قبر میں مدفون انسان کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو خالص عربی تھے، جن کی زبان عربی تھی، جن کا کلچر عربی تھا، جو بغداد میں رہا کرتے تھے، ہندوستانی مسلمان ہندوستان میں رہ کر اردو زبان میں ان کو پکارتے ہیں، اور وہ عبد القادر جیلانی کے بارے میں یقین کرتے ہیں کہ وہ ہماری سنتے ہیں، جبکہ انہوں نے نہ کبھی اردو بولی ہے، نہ سمجھی ہے، نہ انہوں نے سیکھی ہے، لیکن مرنے کے بعد وہ ہندوستانیوں کی اردو سننے لگے، ہندوستانیوں کی اردو جاننے لگے۔ وہ بغداد میں رہتے ہوئے ہندوستان سے بغیر کسی وسیلے کی دعائیں سنتے ہیں، ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں، ان کی بیماریوں کو شفا بھی دیتے ہیں۔ یہاں اتنا لمبا فاصلہ ہوتے ہوئے بھی اس شخص کو وسیلے کی ضرورت نہیں پڑی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، زبانیں اسی نے پیدا کی ہیں، اردو ہو، عربی ہو، انگریزی ہو، سب اسی کی ہیں، وہ ساری زبانیں جانتا ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے، اسے سنائی نہیں دیتا، اسے دکھائی نہیں دیتا، وہ بول نہیں سکتا، اس کے پاس کسی بھی چیز کی قدرت نہیں ہے۔ اسی لیے مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ وہ وسیلے کا محتاج ہے، اور وسیلے کی محتاجگی کے لیے جج اور وکیل کی مثال دی جاتی ہے کہ دنیا کے اندر معمولی جج کے پاس آپ کو جانا ہو، کوئی بات اس کے سامنے رکھنا ہو، فیصلہ کروانا ہو، تو کیا آپ بغیر وکیل کے وہاں چلے جاؤ گے؟ تو جواب آتا ہے بالکل نہیں، بالکل نہیں، ہمیں وکیل چاہیے۔ جب تک وکیل نہیں ہوگا تب تک ہم جج کے پاس اپنی بات نہیں رکھ سکتے۔ تو پھر سوال ہوتا ہے کہ جب معمولی جج کے سامنے آپ وکیل کا وسیلہ لیتے ہو، تو وہ رب العالمین ساری کائنات کا جج ہے، اس جج کے پاس آپ بغیر وسیلے کے چلے جاؤ گے؟ تب دماغ میں بتی جلتی کہ ہاں بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے، معمولی جج کے لیے وسیلے کی ضرورت تو سارے کائنات کا جو مالک ہے اس کے پاس بغیر وسیلے کے، اس کے پاس تو اور وسیلہ چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر مسلمان جب بھی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو وسیلے کے ذریعے۔ کس کا وسیلہ لیتے ہیں؟ کبھی بھی زندوں کا وسیلہ نہیں لیا جاتا، جب بھی وسیلہ لیا جاتا ہے مردوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، اسے اونگ اور نیند یہ بھی نہیں آتی، وہ ہمیشہ انسانوں پر نظر رکھے ہوئے ہے، کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ مثال یہ دی جاتی ہے کہ اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی چل رہی ہو تو اس چونٹی کے قدموں کی آہٹ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے۔ یہ مثالیں مسلمان اپنے بیانات میں بہت دیتے ہیں
کالی اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی چل رہی ہو تو اس کے قدموں کی آہٹ اللہ سنتا ہے، مگر اجالے میں نبی کی امتی آدم کی اولاد جو ایک وہ چونٹیوں سے کئی گنا بڑا ہے، جس کی آواز بلند ہے، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی نہیں سنتا؟ چونٹیوں کے قدموں کی آہٹ سننے والا انسانوں کی بولیاں نہیں جانتا، انسانوں کی بولیاں نہیں سنتا، انسانوں کے دلوں کی باتوں کو نہیں جانتا، جانتے ہیں تو پیران پیر، فنا دستگیر، فنا فقیر، فنا اور فنا، وہ لوگ جن کا انتقال ہوئے 1000 سال ہو چکے، جن کی قبروں کو کھولا جائے تو سوائے بھوسے دار ہڈیوں کی کچھ نہ ملے، وہ ساری دنیا میں لاکھوں لوگ، لاکھوں مسلمان روزانہ ان کو مانتے ہیں، روزانہ سب کی وہ سنتے ہیں، اور انہیں کبھی وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ کو ہمیشہ وسیلے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے علماء کرام سمجھا رہے ہیں۔ علماء کرام جب بھی دعا کرتے ہیں تو وسیلے کے ذریعے دعا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں یہ فنا کے وسیلے سے ہماری دعا قبول کر لے۔ لیکن کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی پیر سے مانگنے والے کو، کسی فقیر سے مانگنے والے کو وہاں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہو، یہ بابا مجھے فنا بابا کے وسیلے سے تو میری دعا قبول کر لے۔ یہاں وسیلہ نہیں لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ پیر اور بابا، فقیر اور مردے کو مکمل ہوشیار، مکمل طور پر سننے والا، سمجھنے والا سمجھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کمزور سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 میں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ سے ڈرو، اے مومنو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی جانب تم وسیلہ تلاش کرو۔ اے مومنو تم اللہ سے ڈرو اور اس کے پاس تم وسیلہ تلاش کرو۔ اس آیت سے مسلمان اللہ کے پاس جانے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے دعائیں مانگنے کے لیے، اللہ سے شفا مانگنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتا ہے۔ اب یہی وسیلہ تلاش کرتے کرتے پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مردوں کا وسیلہ تلاش کر رہا ہے، یہ مردوں کا وسیلہ تلاش کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، تم اس کے پاس وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کہتے ہیں کل عمل یتقرب بہ الی اللہ عز وجل، وہ عمل جس عمل کے ذریعے تم اللہ کا تقرب حاصل کر سکو، ایسا عمل جس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جا سکے، ایسے خیر کا کام، ایسا نیک کام، وہ نیک کام جس نیک کام سے تم اللہ کے مقرب بن جاؤ۔ کیونکہ ہم کسی انسان کے بارے میں جب کہتے ہیں کہ فلاں انسان اللہ کے بہت قریب ہے، فلاں اللہ کے سے بالکل پہنچی ہوئی ہستی ہے، کس کے بارے میں کہتے ہیں؟ جو شراب پیتا ہو اس کے بارے میں، جو جوے کا استعمال کرتا ہے اس کے بارے میں، جو بے نمازی ہے اس کے بارے میں نہیں، جو انتہائی نیک ہے۔ جب انسان کو نیک دیکھتے ہیں، بہت زیادہ متقی پرہیزگار دیکھتے ہیں، بہت زیادہ عبادت کرنے والا دیکھتے ہیں، اور ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رہنے والا دیکھتے ہیں، تب ہم کہتے ہیں یہ انسان اللہ کے بہت قریب ہے۔ تو کس وجہ سے قریب ہوا؟ اپنے عمل کی وجہ سے۔ یعنی فلاں انسان اللہ کا ولی ہے۔ ولی کا مطلب یعنی کسی انسان کو عبادت کرتے ہوئے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ اللہ کا ولی انسان ہے، جب بھی دیکھو تہجد میں موجود ہیں، نمازوں میں موجود ہیں، خیر کے کاموں میں آگے موجود ہیں، ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہمیشہ برائیوں سے محفوظ ہیں، تو کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی انسان ہے۔ تو ولی کس طرح سے ہوا؟ یہ جب اس کے نیک کاموں کو دیکھتے ہیں تب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ ولی مانے قریب، اللہ سے قریب ہے، اللہ کا دوست ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک طرف ہم یہ سمجھتے بھی ہیں کہ اللہ کا قریبی وہ ہوتا ہے جو انتہائی نیک ہو، مطلب وہ قریب کس چیز سے ہوا؟ اپنے عمل سے، اپنے عمل سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں وہی فرما رہا ہے کہ تم اس کے پاس وسیلہ تلاش کرو، یعنی تم ایسے عمل کرو کہ جن اعمال کے ذریعے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو. عبادتیں یہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، قربانیاں یہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، دعائیں یہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، خیر کے کام یہ اللہ کے قریب جانے کا، یہ اللہ کے پاس پہنچنے کا، اس کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، صدقہ و خیرات یہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں. اور اسی کو کہتے ہیں وسیلہ، اسی کو کہتے ہیں وسیلہ. آپ خیر کا کام کیجئے، یہ آپ کا وسیلہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ آپ کو اللہ کے قریب پہنچائے گا. جیسے مثال دی جاتی ہے کہ چھت پر جانا ہو تو سیڑھی چاہیے، تو اللہ کے قریب پہنچنا ہو تو پھر کسی مردے کا سہارا نہیں، آپ کے نیک اعمال چاہیے. نیک عمل سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے، کسی مردے اور زندے اور فنا کے وسیلے سے، فنا کا واسطہ لے کر نہیں. یہ دنیا نہیں ہے کہ انسانوں کو لوگوں کے چہرے قبول ہوتے ہیں. فنا چہرہ آپ سامنے لے کر آئیے تو قبول کریں گے، فنا چہرہ لے کر آؤ گے تو قبول نہیں کریں گے. کسی کے سامنے بات منوانا ہو تو پھر جو رعبدار شخصیت ہیں، ایسے رعبدار شخصیت کو سامنے لایا جاتا ہے حوالے کے طور پر، تاکہ وہ آدمی اسے دیکھ کر مجبور ہو جائے اور ہمارا کام کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے کوئی انسان بہت بڑا، کوئی انسان بہت چھوٹا، ایسا نہیں ہے. اللہ نے انسانوں کا ایسے محتاج نہیں بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم اسے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب اس سے زیادہ قریب اور دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ یا جن لوگوں کا انتقال ہو گیا، جن کو پیر اور ولی کہا جاتا ہے، وہ ہر انسان کے شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں؟ نہیں ہے. تب بھلا ان کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیسے لیا جائے؟ اللہ نے جو وسیلے کا حکم دیا، یہاں اس وسیلے کا مطلب ہے نیک اعمال، نیک اعمال. اور انسان اب جب کسی مردے کا وسیلہ لے رہا ہوتا ہے تو وہ وہاں نیک عمل کو بھول جاتا ہے، اسے نیک عمل کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ یہ سمجھتا ہے بس فنا پیر کو چادر چڑھا دو، ہمارا وسیلہ کامیاب ہو جائے گا. چاپلوسیاں جس طرح دنیا میں کہتے ہیں کہ فنا کی چاپلوسی کر لو تمہارا کام ہو جائے گا، فنا کو رشوت دے دو تمہارا کام ہو جائے گا، فنا کی جی حضوری کر لو تمہارا کام ہو جائے گا، فنا پیر کے پاس 3 مرتبہ چلے جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے وہ منوا لے گا ہماری باتیں. یہاں اللہ سے ہماری باتیں اگر منوانی ہیں تو اس کے لیے نیک عمل کرنا پڑے گا. جیسے آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل اور حابل کا اس سے پہلے ذکر ہوا تھا، قابل اور حابل کا ذکر ہوا تھا. قابل اپنے برے عمل کی وجہ سے اللہ سے دور ہوا، حابل اپنے نیک عمل کی وجہ سے اللہ سے قریب ہو گیا. آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد 2 لوگوں کا ذکر ہے، ایک ابلیس کا، ایک آدم کا. ابلیس اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ سے دور ہو گیا. آدم علیہ السلام نیک عمل توبہ کر کے، توبہ جو نیک عمل ہے، معافی مانگنا، گناہ پر شرمندہ ہونا، نادم ہو جانا، یہ اچھا کام ہے. اس اچھے کام کی بنا پر وہ اللہ سے قریب ہو گئے. تو وسیلے کا مطلب ہے نیک عمل. اسی لیے وہ غار کا جو واقعہ ہم نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی، 3 لوگ بنو اسرائیل کے 3 لوگ راستے سے جا رہے تھے. صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 لوگوں کا واقعہ سنایا. کہتے ہیں کہ پھر بارش سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ تینوں ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے.
کہ تھوڑی دیر میں اوپر سے بڑی سی چٹان آئی اور وہ غار کے منہ کو بند کر دیتی ہے۔ اب ان تینوں کو بارش مکمل ختم ہو جانے کے بعد نکلنے کی ضرورت پیش آئی تو پتہ چلا کہ سامنے کی چٹان ہٹتی ہی نہیں ہے، غار سے باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ تینوں مل کر دھکے مارتے ہیں لیکن وہ چٹان ہلتی نہیں ہے۔ اب یہاں تینوں کی طاقت جواب دے گئی، تینوں کی طاقت یہاں پر جواب دے گئی۔ یہ بنو اسرائیل کے 3 آدمی ہیں۔ بنو اسرائیل میں کئی انبیاء گزرے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ سارے بنو اسرائیل کے انبیاء ہیں۔ بنو اسرائیل میں سارے انبیاء آئے تھے۔ ان تینوں نے کسی بھی نبی کا وسیلہ لے کر اپنے جو انبیاء ہیں، ان انبیاء میں سے کسی نبی کا وسیلہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی دعا نہیں کی۔ جب فرعون کا لشکر ان کا پیچھا کر رہا تھا تب وہاں موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، سمندر میں راستے ہو گئے تھے۔ اس موسیٰ کو نہیں پکارا یہاں پر، یہ سمندر میں راستے کرنے والا، یہ چٹان تو بدرجہ اولا ہٹا سکتا ہے، سمندر اس پہ راستے بنانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ چٹان کو سامنے سے ہٹا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ چٹان کو لکڑی مار کر اس کے اندر سے پانی نکال دینا، 12 چشمے نکال دینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کو ڈھکیل دینا یہ زیادہ بڑی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پکارا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا۔ اور کیسے پکارا، کیا طریقے سے پکارا؟ وسیلے کے ذریعے پکارا، وسیلے کا استعمال کیا انہوں نے۔ کون سا وسیلہ؟ نیک عمل۔ نیک عمل، تینوں نے اپنے نیک اعمال کا تذکرہ کیا۔ ایک نے ماں باپ کی خدمت کا، دوسرے نے گناہ سے بچنے کا، اور تیسرے نے مزدور کو اس کا برابر حق دینے کا۔ ایک نے کہا میں نے مزدور کا برابر حق دیا ہے، بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ دوسرے نے کہا میرے پاس گناہ کرنے کی طاقت تھی، موقع تھا، لیکن میں گناہ سے بچ گیا تیری وجہ سے، تیری خاطر۔ تیسرے نے کہا ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے میں اپنے بچوں کو کھلا سکتا تھا، پلا سکتا تھا، لیکن ماں باپ کی محبت، ان کے احترام میں تیری خاطر میں نے ماں باپ کو مقدم کیا۔ بعد میں اپنی اولاد کو دیکھا، اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، تجھے خوش کرنے کے لیے، تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے کیا ہے، تو یہ چٹان کو سامنے سے ہٹا دے۔ نہ موسیٰ کا وسیلہ، نہ یعقوب علیہ السلام کا وسیلہ، نہ ابراہیم علیہ السلام کا، نہ وہ سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا وسیلہ، جن کے زمانے میں جن بھی کام کیا کرتے تھے ان کے اشاروں پر، ان کا بھی وسیلہ ان لوگوں نے نہیں لیا، حالانکہ وہ بھی بنو اسرائیل کے انبیاء تھے۔ نبیوں کا وسیلہ انہوں نے نہیں لیا، تو پھر عام انسانوں کا وسیلہ کہاں سے لیتے؟ انہوں نے اپنے نیک عمل کا تذکرہ، میں نے یہ عمل کیا ہے تیرے واسطے، میرا عمل میرے ساتھ ہے، میرا عمل مجھے یہاں سے بچائے گا، میرا عمل مجھے اس غار سے باہر نکالے گا، کوئی دوسرا آ کر نہیں نکال سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کا تذکرہ کیا، یہ ہے وسیلہ، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ان کی خلافت کا دور تھا تو اس وقت بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی آ گئی، تو وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ نبی کے چچا ہیں، آپ مبارک شخصیت ہیں، نیک انسان ہیں، اچھے انسان ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر بارش برسا دے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کروائی۔ عمر فاروق بھی دعا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ مجھ سے زیادہ عمل میں اچھا انسان عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور وہ زندہ موجود ہیں۔ ان کے پاس گئے، ان سے کہا اب ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسا دے۔ اور اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا۔ اے اللہ ایک زمانہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود تھے تو بارش نہیں ہوتی تھی تو ہم نبی کے پاس جاتے تھے
اور نبی سے کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش برسا دے۔ یہ نہیں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے اللہ نبی کے وسیلے سے بارش نازل کر دے، نبی کے صدقے طفیل میں بارش نازل کر دے، نبی گھر پہ ہیں اللہ نبی کے صدقے طفیل میں بارش نازل کر، نہیں، بلکہ صحابہ نبی کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کیجئے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم پر بارش نازل فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، بارش ہوتی تھی۔ لیکن اب چونکہ ہمارے درمیان نبی نہیں ہیں، نبی کے چچا عباس ہیں، اے اللہ ہم ان کے چچا عباس سے دعا کروا رہے ہیں، اے اللہ تو عباس کی دعا کو قبول فرما، ان کی دعا کو قبول فرما اور ہم پر بارش برسا۔ یہ دوسرا وسیلہ ہے، ایک وسیلہ نیک عمل کے ذریعے، اپنے نیک عمل کے ذریعے اللہ سے مانگیں، اور دوسرا وسیلہ یہ ہے کسی زندہ نیک انسان سے جا کر کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، یہ وسیلہ درست ہے۔ اب وہ وسیلہ جو مردوں سے کیا جاتا ہے، اللہ سے مانگنے کے لیے مردوں کا استعمال ہوتا ہے کہ فلاں کے صدقے طفیل میں، فلاں پیر کے صدقے میں، فلاں نبی کے صدقے میں، موسیٰ کے صدقے میں، آخری نبی کے صدقے میں، ان کے طفیل میں، یہ نہ نبی نے ہم کو سکھایا ہے، نہ صحابہ نے ہم کو سکھایا ہے، نہ چاروں اماموں کا یہ طریقہ تھا، یہ اسلاف میں کسی کا طریقہ نہیں ہے، نہ تابعین کا، نہ محدثین کا، ہمارے جو بزرگ افراد تھے، جو نبی کے زمانے کے بعد کے لوگ تھے، ان لوگوں کا یہ طریقہ نہیں رہا۔ اور خواہ مخواہ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کا غلط معنی لے کر لوگ وسیلے کی دکانیں کھول رکھے ہوئے ہیں، وسیلے کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں۔ اب وہ وسیلوں کے پاس جاتے ہیں فلاں پیر کا وسیلہ لینے کے لیے، تو وہاں بھی وسیلے لگتے ہیں، درگاہوں پر جانے کے لیے بھی وسیلے لگتے ہیں۔ وہ درگاہ والے اللہ کے پاس وسیلہ، درگاہ کے پاس جانے کے لیے درمیان میں رشوتیں دے دے کر نمبر لگا ہوا ہے، بہت لائن ہے، یہ 500 روپیہ لے لیجئے، مجھے پیچھے کے گیٹ سے اندر جانے دیجئے۔ تو باقاعدہ اب لائن میں کھڑے رہنے سے پریشان ہو کر وہاں اس طرح کی رشوت کی بازاری چل رہی ہے۔ تو آیت کا غلط مطلب لیا جاتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے پاس وسیلہ تلاش کرو، یعنی آپ نیک عمل کرو، نیک عمل کرو۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس کے راستے میں تم جہاد کرو۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کا مطلب اسلام کی حفاظت، مسلمانوں کی حفاظت، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت۔ اگر کسی جگہ پر چند مسلمان ہیں، ان کا ایک اپنا حاکم ہے، ان مسلمانوں کا اپنا ایک حاکم ہے، اور وہ حاکم اپنے تمام مسلمانوں کے ساتھ مل کر یہ اعلان کریں کہ ہمارے اس ملک پر فلاں کافر ملک حملہ کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں اس لیے تباہ کرنا چاہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے کہ ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اسلامی قوانین نافذ کیے ہوئے ہیں، انہیں اسلامی قوانین سے نفرت ہے، اسلام سے نفرت ہے، وہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، تو ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے، ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے۔ اب اس لیے کہ یہ ان سے لڑ رہے ہیں، وہ ان سے لڑ رہے ہیں، کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس نے ان سے چوری کی، اس نے ان سے چوری کیا ہوا ہے، اس نے اس کو دھوکہ دیا، اس نے اس کو دھوکہ دیا ہوا ہے، نہ یہ اسلام پر ہے، نہ اسلام پر ہے، یہ اس کے نام مسلمان ہیں، اس کے نام کافر ہیں، لیکن اسلام نہ یہاں پر ہے نہ وہاں پر ہے، یہ کہے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں۔ کون سا جہاد؟ آپ کے اپنے ملک میں اسلام نہیں ہے، آپ کے نظام میں اسلام نہیں ہے، آپ کی عدالت میں اسلام نہیں ہے، آپ کے مساجد مدارس میں اسلام نہیں ہے، آپ کے روڈوں پر اسلامی قوانین نہیں ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے جہاد کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے راستے میں، اس کے راستے میں، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، آپ جہاد کرو اس کے راستے میں، یعنی جہاں پر اسلام کو خطرہ ہو،
جہاں مسلمانوں کو خطرہ ہو وہاں پر اگر وہ حاکم وقت پوری قوم کو، اپنے ملک کے تمام مسلمانوں کو حکم دے کہ فلاں کافر قوم سے ہمیں لڑنا ہے کیونکہ وہ ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے، وہ ہم پر ظلم کرنا چاہتا ہے، تب ایسی صورت میں مسلمانوں پر وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک میں، خیبر کی جنگ میں، مکے والوں کی جنگ میں، طائف والوں کی جنگ میں، جنگ خندق میں، جو لوگ مدینہ پر اس لیے حملہ کرنا چاہتے تھے تاکہ اسلام کو ختم کر دیا جائے، اسلام کا خاتمہ ہو، مسلمانوں کا خاتمہ ہو، اور وہاں پر حاکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لہذا انہوں نے جہاد کا اعلان کیا تھا۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اگر تم اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے تم اگر جہاد کرتے ہو، لعلکم تفلحون، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ جہاد بھی عمل ہے، تقوی یہ بھی عمل ہے، اور وسیلہ یہ بھی عمل ہے۔ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی ہے، اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ سے ڈرو، وسیلہ تلاش کرو، نیک عمل کرو، کوئی بھی نیک عمل، وسیلے میں تمام نیک عمل شامل ہیں۔ جیسے وہ تین لوگوں نے تین نیک عمل بتائے، ایک نے ماں باپ کی خدمت کو نیک عمل بتایا، دوسرے نے مزدور کا اس کا حق دینے کو نیک عمل بتایا، اور تیسرے نے گناہ سے بچنے کو نیک عمل بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کے اعمال کی بنا پر چٹان سامنے سے ہٹا دی، اور پھر آخر میں جو تیسری بات کہی ہے، وجاہدوا فی سبیل، اسلام کی حفاظت کرو، اسلام کی حفاظت۔ آج بہت سے مسلمانوں کو یہ غلط فہمیاں ہیں کہ مسلمان جہاد نہیں کرتا ہے، یا فلاں نے جہاد کرنا چاہیے، اس نے جہاد کرنا چاہیے، اور ان مجاہدین کو دیکھو، نہ شکل و صورت اسلامی ہے، نہ ان کا لباس اسلامی ہے، نہ ان کے پاس نمازیں ہیں۔ ایسے ملک میں جہاں جہاد کی باتیں کرتے ہیں، ان ملکوں میں دیکھیے ان کی ساری عورتیں تقریباً روڈوں پر جینس پینٹ پہن کے پھر رہی ہیں، بے پردہ ہو کر پھر رہی ہیں۔ وہاں نمازوں کا اہتمام، وہاں گانے ہیں، وہاں بجانے ہیں، وہ ناچ ہیں، وہ ہر طرح کی شراب ہیں، شراب خانے کھلے ہوئے ہیں، اور سب یہ مسلمان کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی حکومت میں ہو رہا ہے، اور عدالتوں میں جو نظام چلتا ہے اس میں کوئی بھی نظام اسلامی نہیں ہے، وہ سارا نظام وہی ہے جو ساری دنیا میں یورپ وغیرہ کا نظام ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم جہاد کرنے۔ تو آدمی مسلمان پہلے اپنے ملک میں اسلامی قوانین نافذ کرے، اسلام قائم کرے، اسلامی عدالت قائم کرے، اسلام پر عمل کرے، تب اب اگر کوئی اسلام کو دیکھ کر انہیں تکلیف پہنچاتا ہے تب ہم کہیں گے ہاں ان کا حق بنتا ہے، یہ حقیقت میں ان پر جو حملہ ہو رہا ہے ان کے اسلام کی وجہ سے، تب ایسی صورت میں ان کے لیے وہ جہاد فرض ہو جاتا ہے، لعلکم تفلحون۔ اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بھی مکمل ہوگا کہ اللہ فرماتا کہ یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم یہ کام کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تقوی کی، ہمیں نیک عمل کی، اسلام کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔